اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للکافرین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولادہ وأصحابہ اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، دعا ہے کہ پروردگار عالم میرا یہ پڑھنا اور آپ کا یہ سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حاضرین کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرمائے، دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ پروردگارا، تجھے واسطہ عصمت و طہارت کی مالکہ بی بی کا ہمیں صحیح معنوں میں اپنے وقت کے امام کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار مولا کی نصرت نصیب فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت اور 12ویں ہادی برحق کے جل ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ سلسلہ مجالس فاطمیہ کی یہ آخری مجلس ہے جس میں میرا عنوان گفتگو فضائل و کمالات جناب سیدہ ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کا معروف اور مشہور فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کر ابد تک۔ تو گویا یوں کہوں، جب سے اس دنیا کا وجود ہے اور جب تک اس دنیا کا وجود رہے گا، فاطمہ سیدہ تھی، سیدہ ہیں اور سیدہ رہیں گی۔ وہ سیدہ جو جان رسالت، جو محافظ امامت، جو محور تطہیر، جو شریک مباہلہ، جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے، ملائکہ جن کے در کی نوکری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سورہ حل عطا جن کی شان میں بطور قصیدہ نازل ہو رہی ہے، اگر یہ بی بی گھر میں بیٹھ جائیں تو صلح خاتم النبیین کا نمونہ، اگر یہ بی بی دربار میں آ جائیں تو فاتح خیبر کی ترجمان، اگر چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں تو آیت تطہیر نازل ہو جائے، اگر نقاب ڈال کر بیت الشرف سے باہر آ جائیں تو مباہلے کا میدان سر ہو جائے، اگر یہی بی بی بزم رسالت میں آ جائیں تو تعظیم کے لیے رسول اٹھ جائیں، اور اگر یہی بی بی دربار میں حکومت میں آ جائیں تو چہروں سے نقاب الٹ جائیں۔
اس بی بی کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو بیان کرنے کے لیے یہ زبان قاصر ہے. ان کو بیان کرنے کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا تو مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے رسول اس عصمت و طہارت کی مالکہ بی بی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو اعز الناس الیہ، کہ فاطمہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہیں. ومن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ رسول کو اذیت دی. ومن آذانی فقد آذا اللہ، اور جس نے مجھ رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. تو پس اس سے معلوم ہوا کہ جس نے بھی بنت رسول کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اور جس نے بھی رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی قرآن کے مطابق اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد. اس بی بی کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کی ولادت کے لیے ایسا اہتمام کیا گیا کہ اپنے حبیب کو فرش سے عرش پر بلایا گیا. اللہ نے اپنے حبیب کو جب معراج پر بلایا جنت کی سیر کروائی. ایک منزل ایسی آئی کہ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا محمد، اے محمد آپ پر سلام ہو. وَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، حبیبی جبرائیل، اے میرے دوست جبرائیل آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو. پھر جبرائیل نے کہا، ان ربک یقرئک السلام، کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہہ رہا ہے. فقلت منہ السلام وإلیہ یعود السلام، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے سلام ہے اور اسی کی طرف سلام ہے. فقال جبرائیل یا محمد، تو جبرائیل نے کہا اے محمد، ان هذه التفاحہ، یہ سیب ہے کہ اہدا اللہ الیک من الجنت، خداوند عالم نے آپ کے لیے جنت سے بھیجا ہے. میں یہاں رک کر کہوں گا بظاہر تو یہ ایک سیب تھا، لیکن میرا یقین ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اس سیب کے بارے میں سوال کیا ہوگا تو آواز قدرت آئے ہوگی، ھذا نور فاطمہ الزہرا، کہ یہ فاطمہ الزہرا کا نور ہے. اب یہاں سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ نور اگر شب معراج صلب نبی میں منتقل ہوا ہے تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ یا نبی اللہ این کانت فاطمہ، اس سے پہلے جناب فاطمہ کا نور کہاں تھا؟
تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کانت فی حکت تحت ساق العرش، یہ عرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ پھر کسی نے سوال کیا یا نبی اللہ فما کان طعامها، اے اللہ کے نبی اس کا کھانا کیا تھا، اس کی غذا کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا التسبیح والتقدیس، اس کی غذا اللہ کی تسبیح و تقدیس تھی۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فلما خلق اللہ عز وجل آدم، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، وَأَخْرَجَنِي مِن صُلْبِهِ، اور مجھے حضرت آدم کے صلب سے پیدا کیا، وَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَخْرِجَهَا مِن صُلْبِهِ، تو اللہ نے چاہا کہ جناب سیدہ کو میرے صلب سے قرار دے، تو جعلها تفاحة فی الجنہ، تو خداوند عالم نے جناب سیدہ کو جنت کے سیب میں قرار دے دیا، اور مجھے حکم دیا کہ میں اس سیب کو کھا لوں اور 40 دن تک سوائے عبادت پروردگار کے کوئی اور کام سر انجام نہ دوں۔ اس طرح نور جناب فاطمہ الزہرا عرش سے فرش پر منتقل ہوا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نور فاطمہ الزہرا ایسا نور ہے کہ جو فقط دنیا میں آنے کے بعد اس نے فرش والوں کے مقدر کو نہیں چمکایا، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ عرش والوں کے مقدر کو چمکا چکا ہے۔ ایک طویل روایت ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ جب اللہ نے چاہا کہ ملائکہ سے امتحان لیا جائے تو پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے کی کیفیت کچھ یوں تھی، الملائکۃ لا تنظر اولها من آخرها، پہلی طرف کے ملائکہ دوسری طرف کے ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ولا آخرها من اولها، اور دوسری طرف کے ملائکہ پہلی طرف کے ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فقالت الملائکۃ الہنا و سیدنا، پس ملائکہ نے کہا اے ہمارے سید و سردار، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے، ما رأینا مثل ما نحن فیہ، ہم نے آج تک ایسا اندھیرا نہیں دیکھا، فنسألک بہذہ الانوار، ہم تجھ سے ان انوار کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، الا ما کشفت عنا، اس اندھیرے کو ہم سے دور کر دے۔ تو فقال اللہ عز وجل، تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی لأفعلن، کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں اس کو تم سے دور کر دوں گا۔ فخلق نور فاطمہ الزہرا، تو خداوند عالم نے جناب فاطمہ الزہرا کے نور کو خلق کیا۔ توجہ میرے ساتھ رہے، وعلقہ فی قرۃ العرش، اور اس نور کو عرش پر بلند کیا۔ فظہرت السماوات السبع والارضون السبع، اس نور کے صدقے میں ساتوں زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ پھر بھی صلوات پڑھیے خاندان عصمت اللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جب اس کیفیت کو ملائکہ نے دیکھا تو ملائکہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو گئے۔ تو آواز قدرت آئی، اشہدکم ملائکتی انی قد جعلت ثواب تسبیحکم و تقدیسکم
اے میرے ملائکہ گواہ رہنا کہ میں تمہاری تسبیح اور تقدیس کا ثواب قرار دوں گا. لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَشِيعَتِهَا وَمُحِبِّيهَا، اس اپنی کنیز کے نام اور اس کے شیعوں کے نام الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. جب انہی فضائل و کمالات کو جناب سلیمان محمدی نے دیکھا تو بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مقام جناب سیدہ کو بروز محشر حاصل ہوگا اس سے آگاہ فرمائیں. تو اللہ کے رسول مسکرا کر جناب سلیمان محمدی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب جناب سیدہ میدان محشر میں آئیں گی، میدان محشر سے گزریں گی، تو ان کی ایک طرف جبرائیل امین ہوں گے، دوسری طرف میکائیل ہوں گے، آگے علی مرتضیٰ ہوں گے اور پیچھے حسن و حسین ہوں گے. تو آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، تمہارے پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہیں. خاتون جنت جب دروازہ جنت پر پہنچیں گی تو رک جائیں گی. تو آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ کیوں رک گئی ہو؟ جو چاہتی ہو سوال کرو، میں عطا کروں گا. تو خاتون جنت شفیع محشر عرض کریں گی، پروردگارا، میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں اور میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نہ دینا. تو آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ، میں تجھ سے محبت کرنے والوں اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں پر آتش دوزخ کو حرام کرتا ہوں. تو مجھے یہاں پر ایک جملہ کہنے دیجئے کہ محبت جناب سیدہ ایسا گوہر ہے، محبت جناب سیدہ ایسا قیمتی تحفہ ہے جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں بلکہ اس کے لیے ولادت کا پاک ہونا شرط ہے. جس کی ولادت پاک ہوگی وہ ان ہستیوں سے محبت کرے گا. فخر کیا کریں، خداوند عالم کا شکر بجا لایا کریں کہ اس نے ہمارے دل میں ان ہستیوں کی محبت کو رکھا ہے. کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، جناب سیدہ کا نام خدا نے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ امان دینے والی، فاطمہ محفوظ رکھنے والی. سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس چیز سے امان دینے والی، کس چیز سے محفوظ رکھنے والی؟ تو وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی نے فرمایا، لأنہا وشیعتہا فطمت من النار، آپ اور آپ کے شیعہ آتش دوزخ سے امان میں ہیں. پھر کسی نے پانچویں تاجدار ولایت سے سوال کیا، یبن رسول اللہ، جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمت، خداوند عالم نے جناب فاطمہ کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، پھر اس نور سے زمین و آسمان اتنے روشن ہوئے. غشیت ابصار الملائکتی، ملائکہ اس نور سے متاثر ہوئے. وخرت الملائکہ
الملائکۃ للہ الساجدین، تو ملائکہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے. فقالت الملائکۃ الہنا وسیدنا ما لہذا النور، تو ملائکہ نے عرض کی اے ہمارے سید و سردار یہ کس ہستی کا نور ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میری نوری مخلوق، ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ایک نور ہے. خلقتہ من عظمتی، کہ جس کو میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے. واسکنتہ فی السماء، اور اس کو میں نے آسمان پر سکونت دی ہے. واخرجتہ من صلب نبی من الانبیاء، اور اس کو میں نبیوں میں سے ایک نبی کے صلب سے پیدا کروں گا. افضلہ علی جمیع الانبیاء، جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا. وَأُخْرِجُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَأُخْرِجُ مِن ذَلِكَ النُّورِ أَئِمَّةٌ، اور اس نور سے پھر میں اس دین کے اماموں کو پیدا کروں گا. یقومون بِأَمْرِی، جو میرے امر کو قائم کریں گے. وَيَهْدُونَ إِلَى الْحَقِّ، اور جو حق کی ہدایت کریں گے. وَجَعَلَهُمْ خُلَفَاءِ فِي أَرْضِی، اور ان کو میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا بعد انقضاء وحی، سلسلہ وحی کے ختم ہو جانے کے بعد. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد وآل محمد. اسی سلسلہ ہدایت کا آخری چراغ میرے اور آپ کے وقت کے امام ہیں، جو حقیقی وارث عذابی ہیں. آئیں سب مل کر اپنے وقت کی امام کی بارگاہ میں ان کی دادی زہرا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، جو آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب مجھے اذن ظہور ہو، میں جا کر اپنی دادی زہرا کی مظلومیت کا بدلہ لے سکوں، محسن کی شہادت کا بدلہ لے سکوں، اس جلتے ہوئے دروازے کا بدلہ لے سکوں، اپنے دادا علی کی مظلومیت کا بدلہ لے سکوں. میں کہوں گا اس بی بی کی عمر مبارک تو تقریباً 18 سال تھی. اس عمر میں تو انسان کو جینے کا دل کرتا ہے، لیکن اپنے بابا کی وفات کے بعد یہ بی بی اکثر یہ دعا کیا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی، اے اللہ مجھے جلد موت دے دے. بی بی کی یہ دعا قبول ہوئی. بعد وفات رسول چند دن بی بی اس دنیا میں رہی. مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے کہ بی بی خود فرماتی ہیں بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا اللیالیا. او بابا مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. ہاں بی بی کی یہ مصیبت کوئی کم تھی، بابا کی مصیبت، بابا سے جدائی کی مصیبت کم تھی. اسی منبر کے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی کہ کل ما جا فاطمہ قام رسول اللہ. اور جب بھی جناب سیدہ آتی تھی رسول اللہ احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور میری آقا زادی اسی منبر کے سامنے کئی گھنٹے کھڑی اپنا حق مانگتی رہی. ظالموں نے حق کو غصب کر لیا، سند کے ٹکڑے کر دیے، اور سند کے ٹکڑے کر دیے. یہ وہی فاطمہ تھی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول دروازے پر آ کر آیت تطہیر پڑھ کر بتایا کرتے تھے الا ان فاطمہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ یہ فاطمہ ہے. بابوہا بابی، اس کا دروازہ میرا دروازہ ہے.
وبیتھا بیتی، اس کا گھر میرا گھر ہے، فمن ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ، اور جس نے بھی اس گھر کی بے حرمتی کی اس نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی، اس نے حجاب اللہ کو پارا پارا کر دیا۔ اور میں کہوں گا ان مسلمانوں نے حجاب اللہ کا پاس نہ رکھا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، دل کھول کر رو لیجئے، کیا معلوم آئندہ سال یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو، یہ در علی نصیب ہو یا نہ ہو، ہم بی بی کو پرسہ دے سکیں یا نہ دے سکیں۔ اسی دروازے پر صدائیں بلند ہونے لگی، علی کو باہر نکالو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ہاں، بنت رسول کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ ایک ملعون نے آگے بڑھ کر جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پر گرا۔ دروازے کا گرنا تھا، بی بی کی آواز بلند ہوئی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا حسن شہید ہو گیا۔ مجھے یہاں پر کالم دین کا وہ جملہ یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہ خزینۃ الاسرار۔ اور میں آپ کو اس کیل کے بارے میں کیا بتاؤں جو اس دروازے میں تھا، وہ زہرہ اطہر کے سینے سے پوچھو جو اسرار کا خزینہ تھا۔ آزادارو، میں کہوں گا کہ یہ اسرار کا خزینہ ہی تو تھا۔ ظالموں کے ظلم سے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی لیکن علی کو نہ بتایا۔ اور جب علی غسل دے رہے تھے، علی کی نگاہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر پڑی، علی زاروں قطار رونا شروع ہوئے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا امام علی جناب زہرا کی کون سی مصیبتوں میں زیادہ رویا کرتے تھے؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ میرے جد علی زہرا کی دو مصیبتوں کو زیادہ یاد کر کر رویا کرتے تھے، ایک زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور دوسرا بازوؤں کے نشان۔ علی زاروں قطار رونا شروع ہوئے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ تو اتنے بہادر ہیں، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو شاید علی یہی جواب دے، اے میرے عزادار، اے زہرا پہ گریہ کرنے والے، میں نے جب زہرا کو رسول اللہ سے لیا تھا تو صحیح و سالم لیا تھا، اب جب زہرا کو پلٹا رہا ہوں تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ آزادارو، غسل و کفن ہو گیا، غسل و کفن ہو گیا، بطول کا جنازہ تیار ہو گیا۔ اب علی اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا میرے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب و کلثوم آگے بڑھی، حسن نے بڑھ کر ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن امام حسین آگے نہیں آئے۔ علی نے کہا بیٹا حسین، کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ امام حسین نے جواب دیا بابا علی، میں اس وقت تک ماں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک ماں مجھے نہیں بلائے گی۔ تو علماء لکھتے ہیں بندے کفن کھلے، امام حسین اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئے، آواز قدرت آئی علی حسین کو ماں سے جدا کرو ورنہ زمین پر زلزلہ آ جائے گا۔ میں کہوں گا مجھے بی بی معاف کرنا، اے بی بی مجھے معاف کرنا، حسین نے آپ کو پکارا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، آپ نے
حسین کے لیے بندے کفن کھول دیے، اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا؟ یہی حسین ہوگا کربلا کی سرزمین پر زخموں سے چور چور آواز دے رہا ہوگا، حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی ہے جو مجھ مظلوم حسین کی مدد کرے؟ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ آزادارو رو لو، آخری ایام ہے، جناب زہرا رخصت ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا انسان کے مرنے کے بعد تو اس کی مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن قسمت بنت رسول کی جس کی مصیبتیں کم نہ ہوئی، یہ چند ایک مصیبتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میرے اور آپ کے وقت کے امام بھی اپنی جدہ ماجدہ کی مظلومیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: السلام علی جدت المظلومت المحرومہ، اور میرا سلام ہو جدہ مظلومہ پر جن کو حق سے محروم کیا گیا۔ السلام علی مغصوب حقها، اور میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کا حق غصب کیا گیا۔ السلام علی مکسور ذلها، اور میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ السلام علی مسکوت جنینها، اور میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کے محسن کو شہید کر دیا گیا۔ السلام علی سیدت الطاہرہ، اور سیدہ طاہرہ پر سلام ہو، اور میرا اس بی بی پر سلام ہو جو در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ السلام علی ملتومت علی قدها، اور میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ان روتی ہوئی آنکھوں کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ عصمت و طہارت کی مالکہ بی بی کا حاضرین کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے مالک ہمارے برادر حیدر نقوی صاحب اور علی کاظمی صاحب کی زندگی کی کچھ مشکلات ہیں، میرے مالک تجھے اس بی بی کی مشکلات کا واسطہ، اس بی بی کی مصیبتوں کو واسطہ، ان کی زندگی کی ان مشکلوں کو، ان مصیبتوں کو دور فرما۔ ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی فرما اور ان کے ظہور میں جلد تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔